اپنی زندگی کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کی راتیں کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کے دن کہاں گزارے؟ اب آپ مجھے بتائیں۔ اللہ اکبر، وہ میرے نوجوان جو کبھی جوئے کے اڈے پر، جو کبھی شراب کے اڈے پر، جو کبھی زنا کے اڈے پر، جو موبائل کے اندر گیم کھیلتے بیٹھتے ہیں، جو کرکٹ دیکھتے ہوئے انڈیا پاکستان کے میچ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کب ہو رہی ہے انہیں اذان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کس طریقے سے اللہ کو جواب دیں گے؟ میرے عزیز، باپ کو جواب دینا آسان ہے، پیر کو جواب دینا آسان ہے، امام کو جواب دینا آسان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب کون دے گا؟ جہاں جبریل بھی کلام کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، جہاں انبیاء بھی گفتگو کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں ہم کیسے جواب دیں گے؟ زندگی، پوری زندگی کہاں گزاری؟ اب ذرا سوچو تو صحیح، کہاں اٹھ رہے ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو، کیا کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ سب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور قیامت کے دن کے لیے کیا عمل بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو۔ قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں فکر کرو۔ کیا بھیجا قیامت کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کیا؟ کیا عمل بھیجا؟ جھوٹ بھیج کر اپنی جہنم کا سامان کیا یا سچ بھیج کر اپنی جنت کا سامان کیا؟ ماں باپوں کا دل دکھا کر اپنی جہنم کا سامان کیا یا ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ بیوی پہ ظلم کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق ادا کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ مسجدوں کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ میرے بھائی، یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے، میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، ایک سرائے فانی ہے دنیا، یہ سرائے ہے، سرائے مطلب لاج ہے، لاج، اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے۔ لاج میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مستقل نہیں رہتا، آج ایک بندہ، کل دوسرا بندہ، پرسوں تیسرا بندہ۔ بولو، لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اب ہماری باری ہے، ایک دن ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی، آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی۔ آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، انسان جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے۔ آج مسلم امہ، آج مسلم دنیا اس لیے گناہوں میں ڈوب چکی ہے، آوارگی میں ڈوب چکی ہے، عیاشیوں میں ڈوب چکی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خیال نہیں۔ آؤ تھوڑی دیر آخرت کا ذکر کر لیں، آخرت کا تذکرہ کر لیں، اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ میرے آقا علیہ السلام